بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ جب حسین نے یہ کہا کہ نانی میں جا رہا ہوں تو ام سلمہ نے کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا میرے لال عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، بحث یہ تھی کہ 1400 برس کے بعد حسین کا غم منایا جائے یا نہیں، تو عقل نے، درات نے، قرآن نے، شریعت نے بتایا کہ واقعات دہرائے جانے چاہیے۔ تو یہ غم خوشی سے منایا جائے، یہ واقعہ خوشی سے سنا جائے یا غم منا کر؟ تو اگر رسول نے یہ واقعہ مسکرا کے بیان کیا ہوتا تو اس ذکر کو دہرانا تبسم کے ساتھ ضروری تھا، لیکن جب گود میں لے کے رو رہے ہیں، فاطمہ کلیجے سے لگا کے رو رہی ہیں، علی مرتضیٰ غم منا کے رو رہے ہیں، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس واقعے کو خوش ہو کے منانا چاہیے۔ حسین مدینے سے چلے، ام سلمہ کے سامنے آ کے بیٹھے، نانی میں جا رہا ہوں۔ کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا عراق؟ حسین ایک دن کا واقعہ ہے، بیٹھ جاؤ میں تمہیں سناؤں، تم چھوٹے سے تھے، تمہارے نانا کا یہ حکم کہ آج ہماری طبیعت ناساز ہے، کسی کو نہ آنے دینا۔ حسین وفادار بیوی ہونے کے ناطے میں در پر بیٹھ گئی، جو بھی صحابی آتا میں منع کر دیتی کہ آج حضور کی طبیعت ناساز ہے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، سب چلے گئے۔ حسین تم چھوٹے سے تھے، آنے کے بعد کہا نانی سلام، میں نے جواب سلام دیا، میں نے کہا میرے لال آج تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر آ جانا۔ کہا کیا نانا نے منع کیا ہے؟ کہا میرے لال حضور نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو نہ آنے دینا۔ حسین تمہاری پیاری پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم نے رو کے کہا نانی کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ کہا بیٹا یہی فرمایا ہے نبی نے کہ کوئی نہ آنے پائے۔ حسین تم زیادہ دور نہ گئے تھے کہ جو نبی کی آواز آئی ام سلمہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ہٹا دیا تم نے۔ حسین میں لرز گئی، دوڑتی ہوئی پہنچی، حسین چلو تمہیں نانا بلا رہے ہیں۔ کہا نہیں نانی ہمارے نانا کی طبیعت ناساز ہے نا، سب کو منع کر دیا لہٰذا ہم بھی جا رہے ہیں۔ کہا میرے لال غلطی ہو گئی کنیز سے، میں یہ نہ سمجھی تھی کہ جگر کے ٹکڑوں کے لیے حکم اور ہوتا ہے، غیروں کے لیے حکم اور ہوتا ہے۔ حسین چلو، میں تمہیں لے کے آئی، نبی کے پاس پہنچی، نبی نے تم کو لے کے سینے پہ لٹا لیا، مجھے حکم دیا ام سلمہ دروازہ بند کر دو۔ میں دروازہ بند کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی جو میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی، میں کھڑی ہو کے پوچھنے لگی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، خیر تو ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ۔ میں جب اندر گئی حسین میں نے عجیب حال دیکھا کہ تمہارے نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، چاک گریبان ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا حال تغیر ہے؟ عجیب جملہ کہا ام سلمہ ابھی آنکھ لگی تھی، جبرائیل امی آئے تھے، کہنے لگے اللہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جس حسین کو سینے پہ لٹا کر پیار کر رہے ہو اچھی طرح پیار کر لو، اس لیے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جب سینہ رسول نہ ہوگا تو یہ جلتی ہوئی ریتی پر تمہارا حسین اسی حالت میں ذبح ہوگا کہ پس پشت پس گردن خنجر چلایا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ام سلمہ بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ جملہ کہا ام سلمہ جبرائیل امی یہ مٹی دے گئے ہیں، دیکھو اس مٹی میں میرے خون کی بو آتی ہے، اور یہ کہہ گئے ہیں کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین میرا مارا گیا کربلا میں۔
حسین اس دن سے اس مٹی کو میں نے شیشے میں رکھ لیا، شیشے میں رکھ لیا، اور اس دن سے گھبراتی ہوں کہ کہیں قضا و قدر تمہیں عراق نہ لے جائے۔ میرے لال ہر طرف جانا مگر عراق نہ جانا۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا نانی کیا آپ دیکھنا چاہیں گی کہ کربلا کے اندر کیا ہوگا؟ ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ سلمہ نے حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک چٹیل میدان ہے، دور تک ریگستان ہی ریگستان، ایک عظیم دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ سلمہ کہتی ہے ہاں اے حسین، ایک دریا ہے جس کے کنارے ایک چٹیل میدان ہے۔ سلمہ پھر کہتی ہیں حسین اس کے اندر ایک کڑیل جوان کا لاشا ہے جس کے سینے پر نیزہ لگا ہوا ہے۔ ایک عجیب فقرہ کہا حسین نے، نانی پہچانا کہ یہ کڑیل جوان کون ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے، لیلہ کی گود کا پلا ہوا یہ علی اکبر ہے جو کربلا میں نیزہ کھا کر ہم سے جدا ہو جائے گا۔ سلمہ تڑپ کے رونے لگی۔ حسین فرات کے کنارے ایک نوجوان کے بازو کٹے ہوئے ہیں، یہ کون ہے جس کے سر پہ گرز گراں بال لگا ہوا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانی پہچانیے، یہ ام البنی کی نشانی میرا قوت بازو ابو الفضیل عباس ہے۔ سلمہ پچھاڑے کھانے لگی۔ اے حسین، ایک بلندی پر ایک ٹیلے کے اوپر ایک چھوٹا سا لاشا نظر آ رہا ہے، ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے۔ حسین کہتے ہیں اے نانی یہ رباب کی گود کی دولت ہے، میرا علی اصغر ہے جو کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سلمہ کہتی ہیں حسین ایک نشیب میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ارے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں نانی پہچانیے، اپنے گود کے پالے ہوئے حسین کو پہچانیے کہ نانا کے اس جگر کے ٹکڑے کو مسلمانوں نے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں کربلا کی بیان کرتی جاتی ہیں۔ سلمہ روتی جاتی ہیں۔ دوستو ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی جو نبی کی بیوی رو کے بتا رہی ہے۔ اگر حسین کا ذکر سن کے رونا بدعت ہوتا تو کبھی ام المومنین حضرت سلمہ حسین کی شہادت سے پہلے حسین کی صف ماتم نہ بچھاتی۔ جب حسین کی شہادت سے پہلے رونا جائز ہے تو حسین کی شہادت کے بعد رونا حرام کیسے ہو گیا؟